بات کو یہ دہرایا نہیں کہ بتاؤ میرا والد کی یعنی کہ میرا جو والد شہید ہوا ہے اس کا دست اقدس کہاں ہے، یعنی اس کا جسم کہاں ہے، اس کو دفنا دیا یا دفنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے میرے سامنے لایا جائے میں اس کے اپنے والد کی چہرہ تو دیکھوں، لیکن نہیں، یہ بات نہیں کی۔ آپ نے کہا والد کی بات چھوڑو، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے بڑھتے دوسرا کارواں آیا۔ اب دوسرے کارواں نے یہ پیغام دیا بھائی تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا، بھائی بھی شہید ہو چکا، خامد بھی شہید ہو چکا، بیٹا بھی شہید ہو چکا، لیکن آپ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوچ پر قربان جائیں، اور تمام امت مسلمہ کی مائیں، تمام امت مسلمہ کی بیٹیاں آپ کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابیہ رسول ہیں اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت بھی فرمائی ہے، اور محبت کا عالم بھی یہ کہ چاروں رشتے چلے گئے، لیکن فکر کس چیز کی؟ اگر فکر ہے تو بس محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے کہا این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ آخری قافلہ آیا، صحابہ نے کہا کہ حضور کو جس طرح تو دیکھنا چاہتی ہے نا، مطلب کہ تیرا مطلب کہ حضور محفوظ ہو، تو حضور محفوظ ہے، جس طرح تو دیکھنا چاہتی ہے اس طرح کا حضور محفوظ ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں اور کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ سچی ہیں، لیکن رائنو انظر الیک، جب تک میں اپنی نظروں سے حضور کو نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی، حضور کا چہرہ مبارک دیکھا، والضحیٰ والا چہرہ جب دیکھا نا دل کو سکون ہو گیا، اور کہنے لگی بے شک میرا باپ چلا گیا، بے شک میرا بھائی چلا گیا، بے شک میرا خامن چلا گیا، بے شک میرا بیٹا چلا گیا، لیکن حضور ٹھیک ہے تو کلو مصیبت بعد الجلن، ہمیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ جب حضور ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بے شک میرا باپ، میرا والد، میرا خامن اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا مجھے غم نہیں ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حضور ٹھیک ہیں، حضور ٹھیک ہیں۔ آج کیا ہے کہ آج دین پہ کوئی بات، کوئی یعنی انگشت بندندہ ہوتا ہے، کوئی تان کرتا ہے تو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ حق بات تو کہنا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، اور باطل کے آگے کھڑے ہو جانا یہ تو میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آخری وقت ایسا بھی آئے گا جس طرح ابتدا میں تھا کہ میرا دین اسلام اجنبی ہو جائے گا، میرا دین اسلام اجنبی ہو جائے گا، کوئی بندہ ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں ٹھہرانے کی ضرورت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک رات حضور کے دین کو گھر رکھ لیا جائے۔ مطلب کیا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ دین اسلام کیسے اجنبی ہو گیا۔ میں بھائیو اس بات کو سمجھیے کہ جب ہمارے گھر خوشی کا وقت آتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، تو ہم دین کو اتار کے دین کو یہاں تک پوٹری میں باندھ کے باہر پھینک دیتے ہیں، جہاں اب تیری 3-4 دن ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شادی ابھی پرسوں ہونے والی ہے، 5 دن پہلے ڈیک چل جاتے ہیں، کیوں کہ دین اسلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو باہر چلا جا، لہٰذا ہم نے اب شیطانی طریقہ اپنا لیا ہے۔ حضور نے فرمایا آخری وقت میں اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک رات کے لیے بھی کوئی بندہ میرے دین اسلام کو گھر رکھنے کے لیے جرت نہیں کرے گا۔ اور اب دین اسلام کا کیا کیا؟ ہم نے صرف قرآن کو سنبھال کے مسجد کی باریوں میں رکھ دیا، مسجد کی باریوں کے لیے ہم نے قرآن رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن اس لیے تو نہیں تھا آیا صرف اس کو ختم شریف پر پڑھا جائے، قرآن اس لیے تو نہیں تھا آیا بھائی صرف اس کے تعویذ ہی بنا کے دنیا کو دیے جائیں، بھائی اس لیے آیا تھا اس کو پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے، اور بلکہ اس کے قانون کے مطابق چلا جائے، اور سب کے لیے سارے امت مسلمہ کے لیے حضور نے فرمایا تمام دنیا کا وطن اگر ہے تو کوئی وطن اسلام ہے، وطن اسلام ایک وطن ہے، دنیا پوری دنیا کا کوئی دوسرا وطن نہیں، جس حکم کے مطابق اب قرآن تو دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے اطوار کے مطابق چلانے کے لیے آیا تھا، ہمیں حسن اخلاق سکھلانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے قرآن کو جب پڑھا ہی نہیں، جب سمجھا ہی نہیں، جب پڑھیں گے نہیں، شوق ہی نہیں رکھیں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ماں باپ کے بارے میں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کے بارے میں قرآن کیا حکم دے رہا ہے؟ اپنے رشتہ داروں بھائیوں کے بارے میں کیا حکم دے رہا ہے؟ لیکن ہم نے وہی حال کر چکا ہے، جہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرا دین اجنبی ہو جائے گا، آج ہم نے دین کو اجنبی کر ڈالا، یہاں تک کہ دین حق کی بات کی جائے تو کسی کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی مسجد میں آ کے بات سن کر بھی باہر جا کے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ سخت ہے، یہ کسی پہ تان ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو حضرت زید بن دانسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں مقابلے میں ہے، اور ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے نہیں تو میں دنیا چھوڑ جاؤں گی، لیکن حضرت زید بن دانسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو بے شک دنیا چھوڑ جا لیکن میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج جہاں دین اسلام کی بات ہوتی ہے کہتا کوئی بات نہیں، دین پیچھے رہتا تو لہٰذا تم مجھ سے کٹ جوڑ کر،
تو مجھ سے جو معاملات کرنے ہیں کر، تو شریعت کی دھچیاں اڑا دے بے شک، لیکن میں اف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی اف کرے گا تو میں اس کو بھی روکوں گا، اس کو کہوں گا بھائی تھوڑا ٹھنڈا ہو، اتنا گرم نہیں چلتا، یہ معاشرہ کچھ اور بن چکا ہے۔ اور یہاں تک کہ شاعر نے تو کس انداز میں کہا، اس نے کہا اس معاشرے میں یہ حال ہو چکا، جب یہ دنیا اتنی بدلتی اتنے مغربی اخلاق اپنے اوپر اتنا اتوار کر لیا، لیکن تو اس بات کی پریشانی نہ لینا۔ اور ہر بندہ حق بولنے کے لیے شعر بیان کیا، اس نے کہا جو بندہ حق بیان کرتا ہے وہ اس بات کو سمجھ لے، اور جب بھی وہ پریشان ہو، جب وہ کسی بندے کو دیکھے یہ دین اسلام کے بارے میں بھونک رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی تان کر رہا ہے، تو اپنا رخ مدینے کی طرف کر لینا اور کہنا یا رسول اللہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے آپ سے، کہیں تو بدل نہ جانا، کہیں تو بدل نہ جانا، مجھے دنیا کی فکر نہیں کہ یہ زمانہ بدل چکا، آج دین اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہیں، آج حق کی صدا بیان کرنے والا کوئی نہیں، آج اسلام کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والا کوئی نہیں، اس بات کی پریشانی نہ لینا، بلکہ مدینے کی طرف رخ کر لینا، اور ہر وقت ہر لمحہ فکر میں حق بات کرنا، اور رسول اللہ کے ساتھ صدائے لگائے رکھنا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، کہیں رسول اللہ نہ ناراض ہو جائیں، اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو سارا اعمال بگڑ جائے گا، سارا دنیا کا وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ جی حضور کے اگر ناموس کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈلے، حضور کی گستاخی ہو تو کیا کیا جائے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے امام مالک چار اماموں میں سے ایک امام ہے، لیکن آپ نے دین کا کام بھی کیا، مجتہد بھی رہے، حدیثیں بھی بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ 70 سال مسجد نبوی میں آپ نے جمعہ پڑھایا ہے اور آپ نے امامت فرمائی، لیکن آخری وقت کیسا آیا؟ آخری وقت دیکھیے دین اسلام کے ساتھ جو سپہ سالار ہوتے ہیں نا، دین اسلام کے حق بات کرنے والے، ان لوگوں کو اس کی قدر بہت بعد میں پتہ چلتی ہے۔ امیر المجاہدین، اب دیکھیے رحمت اللہ علیہ، آپ نے ساری زندگی گزاری، ناموس کا پرچم لہرایا، یہاں تک کہ گھر گھر میں یہ صدا دی کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر بیوی، ہر بچی لبیک کا نعرہ لگائے۔ مطلب کیا تھا کہ ہمیں اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے، لیکن نفس کے پجاری اور حاسدی اور منافقت کی اتنی حد ہو چکی، انہوں نے لبیک کے نعرے کو بھی سیاسی کہہ ڈالا۔ انہوں نے یہ سمجھنا ہی یار لبیک کہہ کیوں رہے ہیں اور آگے نام کس کا لے رہے ہیں۔ یہاں تک ہم دیکھیے اب وہ بندہ جو 5 وقت اذان پڑھے یا 5 وقت صلاۃ و سلام پڑھے یا بعد میں صلاۃ پڑھے، اذان نہیں پڑھتا ویسے صلاۃ و سلام پڑھے، اگر صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھتا وہ کہتا میں سنی ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، لہٰذا میں محفلیں کرنے ایسے سنی نہیں ہو جاتا۔ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اعلان بنگانے دوہل اس بات کو سنیے، صرف محفلیں کرنے سے سنی نہیں ہوتا، صرف 11ویں پکانے سے سنی نہیں ہوتا۔ سنی کا یہ حال ہونا چاہیے، جب رسول اللہ کی ناموس پہ کوئی بات ہو تو اپنا جگر سامنے کر دے اور پھر کہے ادھر آ تو ہنر آزما، اور ہم جگر آزماتے ہیں۔ پھر اس کا حال یہ ہو کہ اپنی آنکھوں سے اس کے شعلے برس رہے ہوں اور وہ بات کر رہا ہو، اس کی بات سے پتہ چل جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ یہاں قضائے عمرہ کے موقع پر پہلی بار عمرہ کرنے آئے، حضور عمرہ نہیں کرنے دیا، آئندہ آئے، دیکھیے رسول اللہ کی بولی کیسی رسول اللہ کے غلاموں کی بولی کیسی ہوتی ہے، دشمنوں کے سامنے بلک کے بات نہیں کی جاتی، سر جھکا کے باتیں نہیں ہوتی، یہ باتیں ایسے ہوتی ہیں جس طرح رسول اللہ کے غلاموں نے کی۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سال عمرہ نہیں کرنے دیا، آئندہ سال آئے تو آپ نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی، اب دیکھیے کافروں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے شعلے برسنے لگے، آپ کا جسم اتنا تھر تھرانے لگا غصے میں، آپ نے یہ شعر پڑھے، اور آپ عرب کے بڑے شاعر تھے، بڑے مفکر تھے، بڑا اعلیٰ شعر کہا کرتے تھے، آپ نے شعر کہا کہ خلو بنی الکفاری عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل ہامہم مقیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی، اے کافر دے پترو اگر تو آج رسول اللہ دا رستہ روکے تا آج وڈ کے رکھ دیاں گے۔ یعنی باتیں جب حضور کا دشمن سامنے ہوتے باتیں یوں ہوتی ہیں، تو باتیں یوں نہیں ہوتی کہ بھئی کر لیں گے، یہ سخت بات ہو گئی لہٰذا ٹھنڈا رکھیں معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا بھئی، جو عاشق ہوتا ہے وہ خود فیصلہ کرنے میں بڑا پائیدار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا موقع ہے، آپ نے تمام صحابہ سے خطاب کیا اشجع الناس، ان میں سے شجاعت نہ ڈر، یعنی کہ کون ایسا بہادر شخص ہے؟ صحابہ نے کہا انت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تمام صحابہ نے کہا حضور آپ نہ ڈر ہیں، آپ بڑے شیر ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں، آپ رسول کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے بھی شیر ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بے شک تم کہہ رہے ہو لیکن میں نہیں، بلکہ ابو بکر اشجع الناس، میں ابو بکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، تو بدر میں سب سے پہلے
اب 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھے، سارے جنگجو تھے، اور ادھر معذور بھی تھے، بچے بھی تھے، اور نعوذ باللہ زبان وہ یعنی کہ اجازت نہیں دیتی بات کرنے کی، معذور بھی تھے، یہاں تک کہ کئیوں کی ٹانگیں نہیں تھی، لیکن سب اس جنگ میں موجود تھے، اور کل تعداد 313 تھی۔ اب سارے حضور جدھر حضور کا خیمہ لگا نا، تو صحابہ نے عرض کی کہ بھئی حضور کے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ ابھی بات ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ننگی تلوار لیتے ہوئے لہراتے ہوئے آگے کہ میں حضور کے خیمے کی حفاظت کروں گا۔ اب دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ سب سے نہ ڈر تو بہادر وہ ہوا نا کہ بدر کے دن جب اعلان کیا گیا، لوگ دیکھتے رہ گئے اور حضرت ابوبکر ننگی تلوار لیتے ہوئے لہراتے چلے گئے، اور انہوں نے اب دیکھیے سارے حضور کے خیمے کی حفاظت کرتے تو لڑنا کس نے تھا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے غزوہ بدر والے دن حضور کے خیمے کی حفاظت کی، یہاں تک کہ جو بھی تیر، جو بھی تلوار کا یعنی کوئی بھی زخم آتا تو وہ آپ کے جسم پہ آتا، اور حضور کو جسم پہ زخم نہیں لگنے دیا۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ غلامی ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، یہ اطوار محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ صرف دعویٰ رکھ لینا، مسجد میں آ جانا، بات سن لینا، اور بعد میں چبو گوشی کر لینی ایک دوسرے کے کان میں۔ پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی اب جو بھی نکاح ہوگا مسجد میں کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے باتیں کی، آپس میں ٹولے کی، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ایک کول سنیے، اور میں اپنے سے بات بھی نہیں کرتا، الحمدللہ یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ کول سنیے، آپ نے فرمایا منافق ایک دو نقصان کرتا ہے۔ ایک پہلی، وہ خود پریشان ہوتا رہتا ہے، منافق کا یہ کام ہے نا جی، وہ خود پریشان ہوتا رہتا ہے بات سن کے، یہ بات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کس طرح ہو گئی۔ پھر دوسرا نقصان یہ کرتا ہے وہ خود ہی سڑتا رہتا ہے، بات بھی خود سوچتا ہے اور سڑتا بھی خود رہتا ہے۔ اب بھئی میں تو کہتا ہوں تمام بندوں کو، میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا، لیکن بات کہہ رہا ہوں بھئی ایسا کام نہ کیا کریں۔ اگر آپ دیکھیے، آپ تاریخ کو پڑھیں یا کتابوں سے حوالہ لائیں، آپ بات کریں بھئی مسجد میں نکاح جائز نہیں ہے، پھر تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کوئی حوالہ دیں۔ حالانکہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ اقدس میں، حضرت عمر کے زمانہ اقدس میں، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں، یہاں تک کہ کتنے سال، 10 سال تو حضرت عمر نے یہاں تک کہ حکومت کی ہے، اور آپ نے دورہ حکومت سنبھالا۔ آپ نے امامت صغرا بھی فرمائی اور امامت کبرا بھی فرمائی۔ امامت صغرا وہ ہوتی ہے جو ہم کراتے ہیں جماعت میں، یہ امامت صغرا ہے، اور امامت کبرا وہ جو حکومت چلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بھی حکومت بھی چلائی۔ اب مجھے بتائے آپ کی پوری تاریخ میں جو نکاح ہوئے حضور کی سنت کے مطابق، وہ کہاں ہوئے؟ وہ کسی دائرے میں ہوئے؟ وہ کسی چونک میں ہوئے؟ وہ بھائی مسجد میں ہوئے۔ اور حضرت یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت علی مرتضیٰ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہاں تک کہ جو فیصلے حکومت کے اور ذاتی فیصلے ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے؟ وہ مسجد میں ہوتے تھے، وہ دائرے میں نہیں تھے ہوتے، وہ چونک میں نہیں تھے ہوتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سارے رسول اللہ کے غلام تھے، اور صرف دعویٰ کرنے والے نہیں تھے بلکہ اپنی جانیں نثار کرنے والے تھے۔ اور یہاں تک کہ مسجد میں جو بندہ آئے گا وضو کر کے آئے گا، اور مسجد میں آنے کا مطلب کیا کہ حق سچ کے مطابق بیان کیا جائے گا، اور قرآن و حدیث کے مطابق بات کی جائے گی، فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جس کو بندے کو تاریخ کو پتہ نہ ہو، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ خلفائے راشدین کون سے ہیں، قسم با خدا جو بات کرتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ خلفائے راشدین کون سے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا عشرہ مبشرہ کون سے ہیں، اور بات وہ کر رہا ہو تاریخ کی، بات کر رہا ہو یہ نئی بات چھیڑ دی ہے کہ مسجد میں اب نکاح ہوا کرے گا۔ او بھائی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بیٹی سے بڑھ کے کوئی پردے والی نہیں ہو سکتی، جس کے ایک بال کو دیکھ کر سورج چھپ جائے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اس کی ردائے نداہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا، سورج نے بھی آپ کا سر کے کسی کو بال کو نہیں دیکھا، ایک دن اگر بال ننگا تھا تو سورج نکلا ہی نہیں۔ اب جس کی یہ شان ہو تو اس کا نکاح بھی مسجد میں ہو رہا ہے، تو تمہاری بیٹیاں اتنی پاک ہو گئی، اتنی پاکیزہ ہو گئی، حالانکہ تمہارے کچے چٹھے کیا ہم نے کیا بیان کرنے ہیں، مند عالم پتہ تھے سارا سرکار نو کیتے اندہ، ہر بندے کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا ماضی کیا ہے، لیکن تنقید وہ دین اسلام پہ کرے یہ اس کو شیوا نہیں دیتی۔ ہاں کرے تو پڑھے، یا تو دین اسلام کو پڑھے، دین اسلام کو سمجھے، پھر قول و فعل سے حوالے سے بات کرے۔ صرف بدگوئی کرنا اور ایک دوسرے کے کان میں چبگوشی کرتے رہنا، بھئی یہ بات کیا ہو گئی، یہ بات کا رسالہ نے کیا کر دی، یہ کام کیسے ہوگا، میں ایسے نہیں ہوگا، یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ منافقت چلتی رہے گی اور چلتی جائے گی یہاں تک کہ آخرت تک چلے گی۔ یہ تو حضور کے زمانے میں بھی تھا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے تنقید کر دی، بات کر دی، اس کو حدیث سے ثابت کرتا چلوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جس کو حضور علیہ السلام اپنے سری راز بھی بتایا کرتے تھے۔ سری مطلب چھپے ہوئے،
جہری، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم ظہر میں سری قرات کرتے ہیں، عصر میں سری قرات کرتے ہیں، قرات ہوتی ہے لیکن آہستہ آواز میں ہوتی ہے، منہ میں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کو نے سری راز بتایا کرتے تھے۔ اب ہر بندے کو راز بھی نہیں بتایا جاتا، ظاہر سی بات ہے میں کسی کو اپنا راز بتاؤں گا تو کسی مخلص کو بتاؤں گا کہ کہیں کسی اور کو نہ بتائے، ہر بندے کو راز نہیں بتایا جاتا۔ اب اس سے پتہ لگائیے اور اندازہ لگائیے حضور کے کتنے قریبی اور قرب والے صحابی ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، اب دیکھیے آپ کو سری راز بتایا کرتے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک کہ حضور نے مدینے کے منافقوں کی لسٹ بھی آپ کو دی ہوئی تھی۔ جو مدینے میں منافق شامل تھے نا، رہتے تھے حضور کے غلاموں میں شامل تھے، جو اوپر سے بڑا داعیہ کرتے تھے، بڑے حضور کے غلام، یہاں تک کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی، اتنے جھکتے تھے کہ حضور کے نالین کو سر کے اوپر رکھ لیتے تھے، لیکن دل میں کاپڑ تھی، دل میں وہ جالا لگا ہوا تھا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، رب فرماتا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کوئی بات کسی میں کوئی یہ لذت محسوس ہوتی ہو، آج وہ لڑی جو چلتی آ رہی ہے، اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو وہ بیماری کو چھڑائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو منافقوں کی بھی لسٹ دی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب منافقوں کو الگ کر دیا گیا تو حضور نے خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فلاں ابن فلاں یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اشارہ کر کر کے بتایا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان پہ حضرت علی مرتضیٰ نے، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، سنت مبارک بھی رکھی ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ہمارے ہی حلیے میں ہمارا ہی لبادہ پہن کے ہمارا ہی نقصان کرتے ہیں، اور یہ مغربی نے ایک کلچر چلایا ہے، یہ مغرب نے ایک کلچر چلایا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا دیوبندی وہابی، ان کا 1400 یہاں تک کہ 10 سال سے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ملتا، گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، کوئی عقیدہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ عبداللہ بن وہب نجدی، اس سے یہ عقیدہ دیوبندیوں کا چلا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی بات بھی سنتے چاہیے، حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرمائے، آپ نے بڑا غلہ رکھا ہوا سامنے، حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو غلہ دے رہے ہیں، کسی کو تھوڑا دے رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، اب تھوڑا نہیں کہہ سکتے، مختلف طریقوں سے دے رہے ہیں، جتنی کسی کو حاجت ہے، حضور خود سمجھتے ہیں اس بات کو کتنی کسی کو حاجت ہے، حضور خود دے رہے ہیں۔ اتنے میں یہ آیا بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، اپنے آپ کو بڑا متقی کہنے والا، اور یہاں تک کہ پچھلی زندگی ساری دیکھی جائے تو بندہ دیکھ کے کہہ دے یار اس کے ساتھ کا کوئی مسلمان نہیں، لیکن اس نے کہا اود یا محمد، اے محمد عدل کرو، صرف اتنا جملہ کہا، اود یا محمد، اے محمد عدل کرو۔ اب رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل کر سکتا تھا؟ اتنی بات ہوئی تو گستاخی ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی تلوار نکالی اپنی میان سے اور کہا حضور حکم ہو، اس نے گستاخی تو کر دیا ہے، لہٰذا اس کے جو پچھلے اعمال نہیں اب دیکھے جائیں گے، کیونکہ اس نے گستاخی کر دی ہے، لہٰذا یہ برباد ہو گیا، یہ جہنمی ہو چکا ہے، اب یہ جہنم کا کتا بن چکا ہے، اگر آپ حکم دے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ اس کو، چھوڑ اس کو، اس کے جیسے بڑے قیامت تک آنے والے ہیں، اس کی نسل سے ایسے لوگ چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بندہ کے شید کے خالی تنقیدی کیا، اس کی لڑی سے ایسے لوگ چلنے والے ہیں، ظاہری میں دیکھنے والا حلیہ ان کا نیک ہوگا، داڑیاں رکھی ہوں گی، جبے پہنے ہوں گے، پگڑیاں باندھی ہوں گی، لیکن ان کے دل دیکھیں گے تو ان کے بھیڑیوں سے بھی بدتر ہوں گے، بھیڑیوں سے بھی بدتر ان کے دل ہوں گے، اور وہ دعوت اللہ رسول کی دے رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے ہم نے اس بات کو نہیں پہچانتے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کیا ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر چیز کو جانتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کے اگر میدان جنگ میں چلے جائیں تو فرشتے اس کو غسل دے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ غسل دینا بھی حضور فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو غسل نہیں کر کے آئے اس کا بھی حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضور ہر بات کو جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ قاضی عیاض نے الشفاء شریف میں لکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عمر کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ مجلس لگی ہوئی تھی، حضور نے بات شروع کی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بات شروع کی، اور یہاں تک کہ جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، جنت والے جنت میں پہنچ گئے، اور بات وہاں ختم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی اور یہاں تک کہ جہنم اور جنت کے فیصلے بھی کر ڈالے، یعنی آخرت تک بات بتا دی، اور کہا سلونی سلونی، کوئی ہے جو مجھ سے پوچھنے والا، جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جو چاہے مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اس سے اب آپ کیا اندازہ نکالتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا؟ حضور کو ہر شے کا علم تھا، حکمت عملی تھی کہ رب تعالیٰ کبھی بھی جب کوئی معاملات ہوتا رب آیت نازل فرما دیتا، یہاں تو رائے نہ کہیں اور بدگمانی سے کہیں۔ حالانکہ دیکھیے ایک بندہ وہ جو بدگمانی سے کہہ رہا ہے، لیکن صحابہ جو حضور کے غلام تھے وہ تو صحیح عقیدہ کہتے تھے نا،
وہ تو حضور کی محبت رکھے کہتے تھے نا، لیکن رب نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جس لفظ سے ایک دوسرا لفظ مانا جو غلط نکلتا ہو اور میرے حضور کی بے ادبی ہو رہی ہو، یہاں تک کہ جہاں منافق نہیں یہ لفظ کہیں گے وہاں میرے حضور کے غلام بھی نہیں کہیں گے، یعنی آپ نے بھی نہیں کہنا، لہٰذا اس سے دوسرا معنی نکلتا ہے۔ رب کو تو اتنا گوارا نہیں کوئی رائے نہ کہے بلکہ انظرنا کہیے۔ اب دیکھیے جو میں بات کر رہا تھا، اب یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یخرج فی اخراج الزمان رجال یقطعون الدنیا بالدنیا، آخر زمانے میں ایسی قوم نکل آئے گی جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرے گی، جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرے گی، اور اس سے ایک مراد وہ مولوی حضرات بھی ہیں جو پیسے ڈیل کر کے آتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی ایسے مولوی کو نہ بلائیں جو پیسہ پہلے ڈیل کر کے آئے۔ بھائی جو ایک بندہ ڈیل کر کے آ رہا ہے، بھائی میں اتنے پیسے میں حضور کی حدیث سناؤں گا، وہ حرام نہیں ہے، شرعی طور پہ حرام ہے، وہ جتنے قدم آئے گا حرام آئے گا، اور اس کے بیان میں کیا تاثیر پیدا ہوگی، وہ کیا واز کرے گا اپنی زبان سے، اور رسول اللہ کی کیا دین اسلام کی خدمت کرے گا، وہ تو اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور اپنے پیسے کی ڈیل کر رہا ہے، بھائی اتنے میں رسول اللہ کا فرمان سناؤں گا۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا اخرج فی آخری زمان رجال یقطعون الدنیا بالدنیا، آخری زمانے میں ایسی قوم نکل آئے گی جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرے گی، یلبسون للناس جلود الدعان من اللعین، اور لوگوں کے لیے نرمی ظاہر کرتے ہوئے بھیڑیوں کی کھالیں پہن لیں گے۔ اب لوگوں کے لیے نرمی ظاہر کرتے ہوئے بھیڑیوں کی کھالیں پہن لیں گے۔ اب کتنا بھی دیکھیے آپ جس جماعت کی طرف بھی رخ کریں، آپ خود دیکھ لیں ڈر بھی کون برپا کرتا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ اوپر سے کیا ہے نیچے سے کیا ہے۔ اب دیکھیے جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، جب حضور کا غلام بن جائے پھر اسے کوئی اور بات نہیں سوچتی، پھر اس کا اتوار یہ ہوتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اب سنتے سنتے چلیے السنتہم احلی من سکرا، ان کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی، قلوبہم قلوب الدنیا، یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، مشکوٰۃ میں بھی ہے، مگر ان کے دل بھیڑیوں والے ہوں گے۔ اب زبانیں ان کی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے جو دل ہیں وہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اب آپ اندازہ خود لگائیے کہ اب کیا ہو رہا ہے، دین کے ساتھ یہ ڈھونگ نہیں رچا جا رہا، یعنی دین اسلام پہ بات کرتے ہوئے یعنی دین سے دور نہیں کیا جا رہا، جہاں حق کی بات ہو وہاں بندہ حق کی بات نہ کرے۔ ایک بندے کو مولوی بلا رہا ہے پشاور سے، ایک کو بلا رہا ہے پنڈی سے، اور 50,000 اس کو پہلے اس کے کوڈ میں بھیج رہا ہے، اب وہ واز کرے گا، وہ کیا واز کر رہا ہے، اس کی واز میں کیا تاثیر ہے؟ بس اتنی بات کے لیے کہ گاؤں والے کہیں گے بھائی اس بھائی صاحب نے تو بڑی محفل کرائی ہے، اس نے مولوی بڑی دور سے منگوایا ہے، اس نے اتنے پیسے لگائے ہیں محفل پہ، اور بھائی دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے ہی بالکل ریا، تو ریا نہ کریں، بلکہ کسی باہر کو مولوی سے بلانے سے بہتر ہے اپنے مسجد کے امام سے کوئی حدیث سن لیا کرے۔ اور یہ محفل نعت ضروری نہیں تم باہر سے کسی کو محفل نعت کر کے بلاؤ، اگر کوشش ہے تو کرو، اگر خدمت کر سکتے ہو تو اپنے سے کرو، لیکن اس سے بہتر ہے کہ کسی اپنے بچے کو نعت سکھا لو، کسی اپنے بچے کو کھڑے کر کے اس سے کہو کہ میرے رسول اللہ کے ترانے سنا، میرے رسول اللہ کی کوئی بات سنا۔ آخری بات کرتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر، اب دیکھیے ادھر تو بات کی جاتی ہے، کوئی ٹائم ہوتا بات کرنے کا، کوئی ٹائم ہوتا نعت پڑھنے کا، کوئی ٹائم ہوتا نعرہ لگانے کا، ہر وقت نعرے لگانے یا ہر وقت نعت پڑھنی نہیں چاہیے۔ اب میں کہتے یہ میں نے تجھ سے نہیں سیکھنا، دین اسلام اگر تجھ سے سیکھنا ہوتا تو 8 سال پہلے جہاں مدرسے میں پڑھا تھا میں تیرے گاؤں میں آ جاتا اور تجھ سے یعنی کہ یہ سیکھنا شروع کرتا، تو مجھے دین سکھا۔ ہم نے دین سیکھا ہے جن سے سیکھا ہے اور اب بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اور کوشش فرمائے، لیکن ایسا دین بھی نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق زے توانو می شود خاک حمدوں سے سریا می شود، جب تک رسول اللہ کی محبت سینے میں نہ ہو بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ اور دین بھی اس سے سیکھے جو رسول اللہ کا غلام ہو، کہیں خشک ملا سے دین نہ سیکھنا، کہیں وہ تجھے کہیں اگر مگر کے چکر میں نہ ڈال دے، بلکہ جو بھی تجھے پڑھائے بسم اللہ بھی پڑھائے تو اس میں چاشنی رسول اللہ کی محبت کی نظر آئے، اور یہاں تک کہ اعوذ باللہ بھی پڑھائے تو تجھے رسول اللہ کی محبت کی چاشنی نظر آئے، اور جب تو
سارا قرآن ہے ہی نعت مصطفیٰ، لیکن جو پہلی آیت پہ اٹ جائے، کیونکہ نعبدو کہ رب نے کہا میری بات کرو، لہذا تم رسول اللہ کی بات کر رہے ہو۔ جب ایسے خشک ملا سے دین سیکھے گا پھر تیرے دل میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی، تیرے دل میں وہ اعتبار نہیں پیدا ہو سکتا۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا موقع ہے، غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ بڑے دھڑلے کے شاعر بھی ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحابہ کو نیند آنا شروع ہوئی، آپ نے نعت پڑھنا شروع کی۔ اب دیکھیے رات کا موقع، رات کا ٹائم، اگر روکنا ہوتا تو حضور خود فرما دیتے بھائی کیوں کسی کی نیند میں خلل ڈال رہے ہو، لہٰذا یہ نعت پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا تم اب نعت پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے حضور کا نام جب بھی لیا جائے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں ہی اترتی ہیں۔ وہ رات کے 12 بجے لیا جائے تو پھر بھی رحمت اترے گی، دن کے 3 بجے لیا جائے پھر بھی رحمت اترے گی، اور شام کے 6 بجے لیجیے جی پھر بھی رحمت اترے گی۔ اب دیکھیے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کو نیند آنا شروع کی، آپ نے نعت شروع کی۔ نعت کیا تھی؟ بخاری شریف میں موجود ہے، اور میں بھی اپنے لفظ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے نعت پڑھی اللہم انت لولاک انت مہتدینا ولا تصدقنا وصلی علینا فاغفر فداء لک ما ابقینا وانکی السکینۃ علینا وثبت الاقدام ما ابقینا ان اذا الصبیحۃ ابینا، اور جن کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مسلمان کہاں سے ہوتے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ اب یہاں تو ذکر جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے کہ حضور کا ہر بات پہ ذکر چھیڑیے۔ حضرت عامر بن اقوا کوئی اور بات بھی سنا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے اب رسول اللہ کے علاوہ کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم انتا لولاک انتا مہتدینا، حضور اگر تسی نہ ہوندے تو اسی مسلمان کی تو ہوندے۔ اور آپ نے دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَصَدَّقْنَا وَصَلَّى عَلَيْنَا، حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے زکاتیں کہاں سے دینی تھی، ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی۔ اور پھر فرمایا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا، حضور ہم غزوہ بدر کی طرف اب جا رہے ہیں اور اپنی ہتھیلیوں پہ جانیں رکھی ہوئی ہیں، اگر جان دینے کے بعد بھی اگر ہماری جان دینے میں کوئی کمی رہ گئی نا تو یا رسول اللہ معاف فرما دینا، حضور معاف فرما دینا۔ اب دیکھیں یہ محبت کا عالم بھی دیکھیے، ایک صحابہ نعت پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے دینے جا رہے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اور وہ آج کا کوئی مسلح، آج کا کوئی مسلم اپنے گھر میں بیٹھا رہے چھپ کے اور کہ دین اسلام کی بات نہ کروں، پھر کہ رب مجھے معاف فرما دے، اور کس بات کی تو معافی مانگتا ہے؟ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے جب سنا نا تو حضور نے فرمایا یہ کون نعت پڑھ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی عامر بن اقوا، تو حضور نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ اور یہاں تو حضور کی نعت آدھی رات کو بھی پڑھی جائے تو رب حضور دعا دیتے ہیں، اور جو حضور کے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا تو شب رات ہو کے رہی۔ یہ تو حضور علیہ السلام کے منہ سے جو قول نکل جائے وہ تو سارا پاسے ہی پلٹ جاتا ہے۔ وہ تو ایک بندہ صرف کلمہ پڑھ کے اس نے نماز کوئی نہ پڑھی ہو، روزہ کوئی نہ رکھا ہو، یہاں تک کہ کوئی ایسا عبادتی کام بھی نہ کیا ہو، وہ جہاد میں جا کے شہید ہو جائے تو اس کے ساری دنیا رل کے عبادت کرے اور ایک منٹ بھی رب تعالیٰ اور رسول کی بے ادبی نہ کرے، لیکن اس کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنی ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی ایک مرتبہ زیارت فرمائی ہے۔ اب رسول اللہ کے غلاموں کا تو یہ حال تھا، یہاں تک کہ اب دیکھیں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ نعت پڑھی تو حضور نے دعا دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے تو حضور دعا دیتے ہیں، اور دعا نہیں، اب حضور خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرے محبوب میری صدا بیان کر رہے ہیں۔ اور آج اگر لبیک کہنے بے تاجدار ختم نبوت پہ اگر کوئی کہتا ہے تو ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ اور یہاں تو دنیا کوئی محبوب ہونا، دنیاوی محبوب تو بندہ پھرتا ہے، اگر اس کے محبوب کی کوئی دنیاوی بندہ، دنیاوی محبوب جو آپس میں محبوب ہے، اور تیسرا بندہ آگے کہے یار تیرا دوست ہے بڑا چنگا ہے، بڑی اچھا ہے، بولنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، یار میرے دوست کی عزت کر رہا ہے، میرے دوست کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ دنیاوی دور ہے، اور یہاں تک کہ یہ آج کوئی مطلب کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوتا، جس کو حضور نے فرمایا جو آج دنیا میں مطلب پرست دوستیاں ہیں، قیامت والے دن یہ پکے دشمن ہوں گے، لیکن دوست اس وقت بھی وہ ہوں گے الحب للہ والبغض للہ، جن کی محبت بھی اللہ رسول کے لیے ہوگی، جن کا بغض بھی اللہ رسول کے لیے ہوگا۔ وہ جنت میں ٹولے کے ٹولے جنت میں جائیں گے، لیکن تیرے محبوب کی کوئی عزت کرے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جو کائنات کے محبوب ہیں، جو تمام انبیاء کے محبوب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ نہ جا رہے تھے، آپ نے ایک پتھر دیکھا، پتھر بڑا خوبصورت تھا، تو اب دیکھیے وہ بڑا خوبصورت ہوتے، اتنے میں اب ذہن میں صرف التجا کی، اب اللہ کے نبی تھے اور انبیاء تھے، اور انبیاء کے جو منہ سے نکلتی ہے وہ رب پوری فرما دیتا ہے۔
اب صرف گمان کیا کہ یہ پتھر کتنا سونا، اس میں کیا ہوگا، تو رب تعالیٰ نے اس پتھر کے 2 ٹوٹے کر دیے، یہاں تک کہ اس کے بیچ میں سے ایک بزرگ نکلا، بزرگ۔ اب اسے پوچھا بھائی تو کتنی دیر ہو گئی تجھے اس میں رہتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے میں رب کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے 600 سال اس پتھر میں گزر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ اسی پتھر کے اندر ایک انگوروں کی بیل ہے، اس انگور کھاتا ہے تو لہٰذا عبادت کرتا ہے۔ اب وہ قضائے حاجت کہاں کرتا ہے وہ رب تعالیٰ جانے یا وہ بندہ جانے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، یا اللہ تیری بارگاہ میں اس سے مقرب بندہ تو کوئی نہیں ہوگا، 600 سال ہو چکے عبادت کرتے ہوئے، ایک لمحہ بھی کوئی رائے نہیں اتارا، یہاں تک کہ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی، تو کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، یہ بڑے قرب والا ہے، اس نے 600 سال عبادت کیا ہے۔ لیکن سن، میرے حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ اس کے میری حضور کو میں ایک ایسی رات عطا کروں گا جو سوموار کو آنے والی ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، ایسی رات عطا کروں گا، اور اس رات میں کھڑا ہو کے میرا حضور کا امتی میری بارگاہ میں 2 نفل پڑھ لے گا تو میں اس سے بھی زیادہ قریب جانوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب جانوں گا۔ علامہ اقبال بول اٹھا، علامہ اقبال کہتا ہے حق امام بھی وہی ہوتا ہے، اب وہ امام نہیں جو امامت کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھاتا رہے اور دین اسلام کی باتیں بتائے، لیکن حق بات کی ہو تو وہ چھپ جائے، وہ اپنے حجرے میں داخل ہو جائے۔ نہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیداں ہے امامت اس کی جو مسلم کو سلاطین کا پرستار کرے۔ کہ امام وہ نہیں جو تجھ کو کسی انگریز کے پیچھے پارلیمنٹ یعنی لبرلزم کے پیچھے لگا دے، امام وہ ہے جو پکڑ کے رسول اللہ کا ایک رستہ دکھا دے، رسول اللہ کے مدینہ شریف کا رستہ دکھا دے، جو رسول اللہ کا تجھے غلام بنا دے۔ اور لیکن آج حال یہ ہو چکا، اس کو بھی علامہ اقبال نے بیان فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے اس دور میں میں اور جام اور جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم اور مسلم نے تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے اعظم نے تو ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشادات نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو مذہب کا پیرہان ہے وہ تذہیب کا کفن ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اور دیس تیرا اسلام ہے تو مصطفی ہے، دیس تیرا اسلام ہے تو مصطفی ہے۔ اور علامہ اقبال نے چلتے چلتے حضور کے غلاموں کی شان بیان کی۔ آج یہ جو گلا پھڑ کے لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں یہ بات کہیں اور سے ہے، یہ اپنی جستجو نہیں، یہ رسول اللہ کی محبت بولتی ہے، یہ ان کے ہاتھ اٹھانے یہ اس بات کی گواہی ہے یا رسول اللہ کہیں ضرورت پڑی آپ نے دین کو تو ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اب دیکھیے علامہ اقبال نے اس کو بھی بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دونوں عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کی شائی۔ کہ حضور کے غلام کی یہ شان ہے، وہ کہتا ہے نہ مجھے مال ملے نہ زر ملے، بس رسول اللہ کی غلامی میں ایک شہادت کی موت مل جائے، ایک شہادت کی موت مل جائے۔ جام وصال دا پین والے، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب در تے حال ہور ہوندے، ٹکڑے منگ دے شوروے پین والے غر کال مقال ہور ہوندے، اور سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تال ہور ہوندے، اور عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا بس ہوئی جان دائی، ہر ایک نو کتے پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں اور گلاں کرن والے دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا
من سب نبیا 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 لبیک 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 یا رسول اللہ 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 کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہماری